السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضو کی سنتیں اور آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ہے اعضائے وضو کو پونچھنا۔ کسی کپڑے سے یا تولیے وغیرہ سے وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو پر جو پانی لگا ہوا ہے اس کو پونچھنا کیسا ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مسح وجہہ بطرف ثوبہ۔ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اپنا چہرہ اپنے کپڑے کے کنارے سے پونچھ لیا کرتے تھے، یعنی اگر رومال وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو کپڑے کے کنارے سے پونچھ لیا کرتے تھے، ورنہ عام حالات میں جب تولیہ موجود ہو یا رومال وغیرہ موجود ہو تو پہنے ہوئے کپڑے سے وہ اعضاء کو نہیں پونچھنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ینشف بها اعضاءه بعد الوضوء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے کا ایک مخصوص ٹکڑا تھا، جیسے کہ رومال ہوتا ہے نا چھوٹا والا دستی رومال، ویسا ایک ٹکڑا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس سے آپ وضو کرنے کے بعد اعضاء کو خشک فرمایا کرتے تھے، یعنی اس سے اعضاء کو پونچھتے تھے۔ وضو کا پانی مسجد میں ٹپکے یہ مکروہ ہے، اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں یہ تعلیم فرمائی کہ وضو کے بعد اعضائے وضو خشک کر لیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کے مطابق آپ کے لیے ایک مخصوص کپڑا تھا جس سے آپ اعضائے وضو خشک فرمایا کرتے تھے۔ ہم اگر رومال یا تولیے سے اپنے اعضاء خشک کر لیں تب بھی درست ہے، اور اگر اس کے لیے کوئی تولیہ یا کوئی کپڑا خاص کر لیں تب بھی بہتر ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا عام طور پر وہ دستی رومال ہم اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں اور اسی کو مسجد میں لے کر بھی جاتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد اس سے اعضائے وضو کو پونچھ لیتے ہیں، یا جو ہے کہ مسجدوں میں بھی اب تو تولیے کا عام طور پر انتظام ہوتا ہے، مسجد میں تولیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان سے بھی اعضائے وضو کو پونچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب اعضائے وضو کو پونچھے تو کچھ تری باقی رہے، بالکل خشک نہ کر دے، بالکل ایک دم سوکھ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ وضو کی تری بھی نامہ اعمال میں تولی جائے گی تو یہ اس کی فضیلت ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ اس کو باقی رہنے دیا جائے، اس طرح سے پونچھ لیا جائے کہ قطرے ٹپکنے بند ہو جائیں، کیونکہ مسجد میں یہ پانی ٹپکانا یہ جائز نہیں، مکروہ تحریمی ہے، اس وجہ سے اس کو پونچھ لیا جائے۔ اور اگر تولیہ بھی نہیں ہے یا وہ دستی رومال بھی نہیں ہے تو جو پہنا ہوا کپڑا ہے اس کے دامن وغیرہ سے ہلکے ہلکے انداز میں اس طرح سے پونچھنے کی اجازت ہوگی کہ قطرے ٹپکنے بند ہو جائیں، ورنہ عام حالات میں پہنے ہوئے کپڑے سے اعضائے وضو کو پونچھنا یہ بھی خلاف ادب ہے اور یہ بھی مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ وکان احدنا یکفیہ الوضوء ما لم یحدث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، جبکہ ہمارے لیے اس وقت تک وضو کافی ہوتا جب تک کہ حدث لاحق نہ ہو جائے، یعنی جب تک کسی کا وضو نہ ٹوٹ جائے وہاں تک ہمارے لیے وضو کافی ہوتا تھا، یعنی ہم وضو کو چلاتے تھے لمبے ٹائم تک کہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے تھے جب تک کہ وضو ٹوٹ نہیں جاتا تھا۔ ہم وضو نہیں کرتے تھے، جب وضو ٹوٹ جاتا تب وضو کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، تو یہ حضور کی سنت ہوئی۔
ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا، اگرچہ وضو موجود ہو، پہلے والا وضو ٹوٹا نہ ہو پھر بھی وضو کرنا بہتر ہے۔ اس کو نور علی نور فرمایا گیا، یہ نور پر نور ہے، یعنی اس میں ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی وضو نہیں کرتا اور پہلے کا وضو باقی ہے اور اسی وضو سے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں بار بار وضو کرنے میں پریشانی ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر ٹھنڈی زیادہ پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر بار بار وضو کریں گے، پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک وضو 2-3 نمازوں تک وہ چلا سکتے ہیں، اور جب وضو ٹوٹ جائے تو پھر تو کرنا ہی پڑے گا۔ وضو ٹوٹ گیا تو اب تو بغیر وضو کے نماز ہوگی ہی نہیں، پھر تو کرنا ہی پڑے گا، لازم ہے، ضروری ہے۔ حضرت محمد ابن یحییٰ ابن حبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہر نماز کے وقت وضو کرتے ہیں، خواہ آپ باوضو ہوں یا نہ ہو، وہ آپ نے کس سے اخذ کیا ہے؟ یہ طریقہ کس سے لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان سے حضرت اسماء بنت زید ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ ابن ابو عامر ابن غسیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے وقت وضو کا حکم ہوا تھا، خواہ آپ باوضو ہوں یا نہ ہوں۔ جب آپ نے اس میں دشواری محسوس کی تو آپ سے وضو کا حکم اٹھا کر آپ کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، تو آخری عمر تک آپ کا یہی معمول رہا، یعنی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول تھا۔ کہتے ہیں کہ وضو طہارت کے اقسام میں سے ہے، طہارت کی پاکیزگی کی قسموں میں سے ہیں، اور طہارت اور پاکیزگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ناپاک آدمی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، ناپاک کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پاک ہے اور پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اس لیے ہمیشہ پاک رہنا چاہیے۔ اگر ناپاک ہو بھی جائے تو جلدی سے غسل کر کے پاک ہو جانا چاہیے، بے وضو نہیں رہنا چاہیے۔ باوضو رہنے کی عادت بنانی چاہیے کہ باوضو لوگوں کو، اپنے باوضو بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور باوضو رہنے کی بڑی برکت ہے کہ جب تک آپ باوضو رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور آپ بلاؤں سے بھی محفوظ رہیں گے، آفتوں سے بھی محفوظ رہیں گے، جنات کے برے اثرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ باوضو رہنے کی یہ برکت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہمہ وقت باوضو رہا جائے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو اگرچہ وضو برقرار ہے دوسرا وضو کر لیا جائے۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یعنی آپ کا طریقہ تھا، اور آپ کے بعد صحابہ بھی اس کے عامل رہے ہیں، یعنی وہ بھی اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف يا سعد قال افی الوضوء صرف قال نعم وان كنت على نهر جاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے، اس وقت وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اسراف کیوں ہے، یعنی یہ زیادتی کیوں ہے، یہ فضول خرچی کیوں ہے، پانی کو زیادہ بہانا کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ وضو تو اچھی چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم بہتی نہر پر ہو، یعنی اگر تم بہتی نہر پر ہو تو اس وقت تو اسراف نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اگر پانی کا زیادہ استعمال کریں تو یہ درست نہیں ہے۔ وضو کے دوران اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ پانی نہ استعمال کیا جائے، خاص کر اس زمانے میں عموماً مسجدوں یا گھروں میں نل سے وضو کیا جاتا ہے، اور نل کھول دیا جاتا ہے تو اس کا پانی گرتا رہتا ہے، اور وضو کرنے والا اس میں سے ایک ایک چلو لے کر وضو کرتا ہے، اس دوران بہت سا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ سر کا مسح کر رہے ہوتے ہیں اس درمیان بھی وہ نل چالو رہتا ہے اور پانی گرتا رہتا ہے۔ نہیں، جب سر کا مسح کر رہے ہوں تو نل کو بند کر دیا جائے۔ بلکہ ہم نے اپنے ایک استاذ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ نل جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا، وہ ایسے اوپر سے وہ خالی یوں بند کرنے کے لیے وہ اتنا کافی ہوتا ہے، ایسے خالی گھما دو تو بند ہو جاتا ہے۔
تو اس طرح کے نل میں وہ وضو کرتے تھے تو جب چہرہ دھوتے تھے تب بھی وہ جیسے چلو میں پانی لے لیا تو یہ ہاتھ سے ایسے اس نل کو بند کر دیتے تھے، پھر اس سے چہرہ کہ اتنی دیر بھی پانی زیادہ اور ایکسٹرا وہ نہ بہے، وہ اس کا بھی خیال کرتے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میدان محشر میں پانی کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا کہ بیکار میں بہایا تھا یا ضرورت کی وجہ سے بہایا تھا۔ تو وہ اس طرح سے وضو کرتے تھے، پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا سنت اور بہتر تو یہی ہے کہ کسی برتن میں پانی لے کر وضو کیا جائے کہ اس میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال ہونے کا بھی خدشہ نہیں ہوگا۔ اور اگر نل سے ہی وضو کرنے کی صورت ہے تو نل کھول کر چلو بھرا جائے، پھر نل کو بند کر دیا جائے۔ وہی طریقہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہمارے استاد گرامی کا کہ چلو بھر کے پانی لے لیا جائے، پھر نل کو بند کر دیا جائے اور پھر اس سے چہرہ دھل لیا جائے، پھر جو وہ دوسری مرتبہ چلو بھریں، نل کھولیں، پھر اس کو بند کر دیں، اس طرح کریں۔ اسی طرح ایک عضو 3 مرتبہ دھویا جائے اور اتنے ہی میں اس عضو کے ہر حصے پر پانی پہنچا دیا جائے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا بھی اسراف میں شمار ہوگا، کیونکہ 3 مرتبہ دھونا ہی سنت ہے۔ ہاں 3 مرتبہ آپ نے دھو لیا لیکن ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ پورے حصے پر پانی نہیں پہنچا ہے تو پھر وہاں پر پانی بہانے کی اجازت ہوگی، کیونکہ وہاں اطمینان بھی ضروری، یا یہ کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس حصے پر ابھی پانی نہیں پہنچا ہے تب تو ضروری ہوگا وہاں پر پانی پہنچانا۔ کوئی حصہ خشک رہے گا، جیسے یہ کوہنی والا حصہ خشک رہ جاتا ہے اگر توجہ نہ دی جائے تو 3 مرتبہ پانی بہا لیا لیکن یہ یہاں کا حصہ خشک رہے گا، ایسے چیک کیا تو پانی نہیں پہنچا تھا تو پھر وہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ اب اگر کوئی انگوٹھی پہنے ہوئے ہو تو انگوٹھی کبھی ڈھیلی ہوتی ہے تو اس کے نیچے تو آسانی کے ساتھ پانی پہنچ جاتا ہے، لیکن انگوٹھی اگر ٹائٹ ہے، بہت تنگ ہے، تو اب اگر اس کو حرکت نہیں دی جائے گی تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، تو اب اس کو حرکت دینا ضروری ہوگا تاکہ اس کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے، یا تو اتار لے یا وضو کرتے وقت اس کو حرکت دیں، آگے پیچھے کریں تاکہ اس کے نیچے والے حصے پر بھی پانی پہنچ جائے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ حرک خاتمہ، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتے تھے تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے۔ انگوٹھی عموماً تنگ ہوتی ہے یعنی ٹائٹ ہوتی ہے، اور جب تک اسے حرکت دے کر اس کے نیچے پانی پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے پانی کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وضو کے دوران اپنی انگوٹھی کو حرکت دے دیا کریں تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے۔ اگر انگوٹھی اتنی تنگ ہے کہ حرکت دیے بغیر پانی اس کے نیچے پہنچ ہی نہیں سکتا تب تو اسے حرکت دینا واجب ہے یعنی ضروری ہے، اور اگر ڈھیلی ہے کہ حرکت دیے بنا بھی پانی اندر تک پہنچ جائے گا تب اسے حرکت دینا سنت ہے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ انگوٹھی انگلی سے اتار کر ہاتھ دھویا جائے تاکہ کسی حصے کے دھلنے سے رہ جانے کا اندیشہ ہی نہ رہے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ کہ انگوٹھی اتار لی جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو وضو کا جو بیان یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے، لیکن آخر میں خلاصے کے طور پر ابھی تک جو سنتیں بیان ہوئی ہیں اس کو ایک ساتھ میں بیان کر رہے ہیں۔ خلاصے کے طور پر وضو کی سنتیں ایک نظر میں وہ 16 سنتیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کی نیت کرنا۔ اب وہ وضو کی نیت جو عربی میں ہوتی ہے، چاہے آپ عربی میں نیت کریں، اگر عربی میں نہ کر سکتے ہو تو اپنی زبان میں بھی کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بھی نیت ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ہے بسم اللہ پڑھنا۔ تیسرے نمبر پر ہے پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھونا، یعنی دونوں ہاتھوں کو گھٹے تک، یہ ہڈی ہوتی یہاں تک 3 مرتبہ دھونا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنے کا طریقہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ مسواک کو اس طرح سے پکڑا جائے کہ یہ انگوٹھا نیچے رہے اور چھوٹی انگلی بھی نیچے رہے، 3 انگلیاں اوپر رہیں، یہ بیچ والی 3 انگلیاں اوپر رہیں، اور اس طرح سے اس کو دانتوں کو صاف کرنا ہے۔ پہلے دائیں جانب کے اوپر والے دانت، پھر بائیں جانب کے اوپر والے دانت، پھر دائیں جانب کے نیچے والے دانت، پھر بائیں جانب کے نیچے والے دانتوں کو صاف کرنا ہے۔ اس طرح سے جو ہے کہ مسواک کے ذریعے صفائی حاصل کی جائے۔ 5ویں نمبر پر ہے داہنے ہاتھ سے 3 مرتبہ کلی کرنا۔ اب کلی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پانی منہ میں لیا اور اس کو پھینک دیا، پچکاری مار دی، نہیں، منہ کے ہر حصے، منہ کے اندر کے ہر حصے میں پانی پہنچنا چاہیے۔ زبان کے نیچے والا حصہ، مسوڑے والا حصہ، مسوڑے اور جبڑوں کے درمیان کا حصہ،
حلق تک یہ منہ میں شمار ہوتا ہے، وہاں تک پانی پہنچنا چاہیے۔ اب پانی کو اچھی طرح سے حرکت دیں گے تبھی وہ پورے حصے میں پہنچ پائے گا۔ پھر ہے داہنے ہاتھ سے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا۔ اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ جو نرم حصہ نا، یہ جو نرم حصہ ہے، اس نرم حصے تک اندر پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اور یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس کو اندر سے صاف کر لیں، ریٹھ وغیرہ نکال دیں تاکہ پانی اچھی طرح اس میں پہنچ جائے۔ نمبر 7، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یعنی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے۔ نمبر 8، داڑھی کا انگلیوں سے خلال کرنا۔ نمبر 9، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 10، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 11، پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی سر کے چوتھے حصے کا 1/4 حصے کا مسح کرنا تو فرض ہے۔ اگر اتنا بھی مسح نہیں ہوا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے جو بتایا گیا کہ یہ 3 انگلیاں ملائیں گے، شہادت کی انگلی کو چھوڑ دیں گے، انگوٹھے کو چھوڑ دیں گے، پھر ان 3 انگلیوں کا پیٹ یہاں پیشانی میں جہاں بال اگتے ہیں عام طور پر وہاں پہ ٹچ کر دینا ہے، اور پھر ایسے پیچھے کی طرف لے کر جانا ہے کہ وہ تری کے ذریعے سے مسح ہو جائے، جہاں تک بال اگتے ہیں وہاں تک لے کر جانا ہے۔ پھر یہ 3 انگلیوں کو چھوڑ دینا ہے، اور ہتھیلی والا حصہ اب یہ بالوں کے سر کے سائیڈ والے حصے پر لگا دینا ہے، اور اس کو پھر آگے لے کر آنا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا، پورے سر کا مسح ہو جائے گا، انگلیوں سے بیچ والے حصے کا اور ہتھیلی سے یہ سائیڈ والے حصے کا مسح ہو جائے گا۔ اب وہ کانوں کا بھی مسح کرنا ہے، تو کانوں کا مسح کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ یہ شہادت کی انگلی کو چھوڑا تھا ہم نے، تو شہادت کی انگلی کے پیٹ سے ہمیں کانوں کے اندر والے حصے کا مسح کرنا ہے، اور انگوٹھے کو بھی چھوڑا تھا ہم نے، تو انگوٹھے کے پیٹ والے حصے سے کانوں کے باہر کے حصے کا ہمیں مسح کرنا ہے۔ اور اب یہ پیچھے والا جو حصہ رہ گیا ہے، یہاں پر بھی تو تری لگی ہوئی ہوگی، اس سے گردن کا مسح کرنا ہے۔ گردن کا مسح کرنا سنت نہیں ہے لیکن جائز ہے، مستحب ہے، کر سکتے ہیں۔ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے، کچھ لوگ ایسے وہ گلے کا بھی مسح کر رہے ہوتے ہیں، یہ مکروہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ گلے کا مسح نہیں، گردن کا مسح کر سکتے ہیں ایسے، یہ ہاتھ کے پیچھے والے حصے سے، یہ ہو گیا۔ تو ہر عضو کو، ہاں پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کیا جائے۔ اچھا ایک طریقہ تو یہ ہوا، ایک طریقہ یہ ہے کہ یہیں سے انگلیاں بھی لگا دیں اور یہیں سے ہتھیلی بھی لگا دیں، آگے ہی سے، اور دونوں کو، انگلیوں کو بھی اور ہتھیلیوں کو بھی ایسے ہی لگاتے ہوئے پیچھے تک لے کے جائیں، تو ایک ساتھ میں پورے سر کا مسح ہو جائے گا۔ یہ بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے تو یہی طریقہ زیادہ مناسب ہے، ورنہ وہ اگر پہلے انگلیوں کو آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائیں گی اور ہتھیلیوں کو پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئیں گی تو ان کے بال بڑے ہوتے ہیں، وہ بال بکھر جائیں گے، ان کے لیے تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے یہ طریقہ زیادہ مناسب، ایسی صورت میں بال بکھریں گے بھی نہیں۔ اور اگر کوئی مرد ہے اور اس نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں تو وہ بھی یہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے کہ دونوں کو پہلے ہی سے ٹچ کر دے، یعنی ہاں یہ انگلیوں کو بھی اور ہتھیلی کو بھی اور آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے تو بال بکھرنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ترتیب سے وضو کرنا، یعنی جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی انداز میں وضو کرنا، یہ ترتیب بھی سنت ہے۔ نمبر 13، داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان پر گیلا ہاتھ پھرا دینا، یعنی یہ جو داڑھی کے جو بال ہیں یہ منہ کے دائرے میں جتنے آتے ان کو تو دھونا ضروری، جو یہ لٹکتے ہوئے جو بال ہیں ان پر بھیگا ہاتھ پھرا دینا، یہ وضو کے اندر، ورنہ وہ غسل کر رہے ہوں تب تو دھونا ضروری ہوگا، تب تو جلد کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ اور یہاں پر یہ اوپر سے پانی، اگر گھنی داڑھی ہے تو اوپر سے پانی بہہ جانا کافی ہے، اور داڑھی کے بال اگر چھدرے ہیں یعنی وہ خسخسی داڑھی ہے، چھوٹی داڑھی ہے یا گھنی داڑھی نہیں ہے، تب بھی جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا، نیچے چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ اعضاء کو لگاتار دھونا، کہ ایک عضو سوکھنے سے پہلے ہی دوسرے عضو کو دھو لیں، یعنی ایک عضو کے بعد دوسرے عضو کے دھونے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، پے در پہ دھونا جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک دھو لیا فوراً دوسرا دھوئے، بیچ میں بات چیت کرنے لگ گیا یا بیچ میں کسی کا فون آ گیا تو وہ چلا گیا بات کرنے کے لیے، تو یہ جو ہے سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، ایک ساتھ میں ہی سارے اعضاء کو یکے بعد دیگرے دھویا جائے، یہ سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرنا اور اس کا طریقہ میں نے بتایا، اور 16 نمبر پر ہے ہر مکروہ بات سے بچنا، ہر ناپسندیدہ بات سے بچنا۔ تو یہاں پر یہ بیان مکمل ہو گیا وضو کی سنت کا بیان۔ اب آگے جو ہے وہ مسواک کی سنتیں اور مسواک کے آداب بیان کریں گے۔ ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنے کا حکم دیا گیا،
مسواک کی بڑی برکتیں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔